ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں اتنی مایوسی کیوں ہو گئی ڈاکٹر صاحب، اور یہ یقیناً یہ اچانک نہیں ہوئی ہوگی، یہ فیصلہ آپ نے اچانک نہیں کیا ہوگا استعفیٰ دینے کے لیے. کیا آپ نے اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہیں کراچی کا مسئلہ بتانے کی کوشش کی، یا مسائل بتائیں؟ بہت بہت شکریہ کرن آپ کا، درست فرما رہی ہیں آپ. اور میں سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ بس بہت ہو گیا کہ پلیٹ فارم سے کراچی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. اور اس سے پہلے ابھی آپ نے جو نریندر مودی کے ساتھ کیا، میں دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو زور بیان اور زیادہ پاکستان کی اسی طرح خدمت کرتی رہیں، اور پاکستان کے دشمنوں کو اسی طرح ان کی آنکھیں نوچنے کی باتیں کرتی رہیں. اچھا لگا بہت بہت سن کر. اب یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، دیکھیے میں کافی پریشان ہو چکا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میرا حلقہ کراچی کے بڑے ترین حلقوں میں ہے، اس میں قائد اعظم کا مزار بھی آتا ہے، وہیں پر نشتر پارک ہے، وہیں پی سی ایچ ایس ہے، لائنز ایریا ہے، خداداد کالونی ہے، نمائش ہے، گارڈن ایسٹ ہے. بہت بڑا حلقہ ہے، اور یہاں پر تڑپتے سسکتے بلکتے لوگ اب دیکھے نہیں جاتے. اب بہت پریشانی ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ کئی سارے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے. کوارٹرز کی لیز دلانی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتی ہیں کہ مارٹن کوارٹرز، کلیٹن کوارٹرز، جمشید کوارٹرز، جمشید ایسٹ، جمشید ویسٹ، یہ بھی وہیں پر ہے. ادھر لیز دلانی ہے. یہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے، یہاں پانی کا مسئلہ ہے. اب یہاں کراچی سے تھوڑا سا اس حلقے سے باہر نکلیں تو فیڈرل ایریا میں بھی یہی ہے، ناظم آباد میں بھی یہی ہے، نارتھ ناظم آباد میں بھی یہی ہے، گلشن میں بھی یہی ہے، گلستان جوہر میں بھی، ہر جگہ یہی ہے. یعنی بجلی نہیں مل رہی. 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کہتے ہیں، 3 دن 4 دن اور 5 دن تک بجلی نہیں آتی. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب جو کہ یہاں سے منتخب بھی نہیں ہیں، اسلام آباد سے منتخب ہیں، وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ فرمایا کہ اگر 70% بجلی نہیں دی، یعنی اب تو 70% زائد بجلی ملے گی، اگر نہیں دی تو ہم قانون کی پوری طاقت کا استعمال کریں گے اور ہم ٹیک اوور کر لیں گے، یعنی کہ الیکٹرک کو. وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد یہ کہ بلکہ اور زیادہ خراب ہو گئے حالات. اب ایسی صورتحال میں دیکھیں، مجھے جواب دہ ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں. میں نے جب بیٹ پر ووٹ مانگا تھا تو میں جواب دہ ہوں، میں عوام کو جواب دہ ہوں. میں اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. میرا ان سے ایک رابطہ صرف اس سیاست کی وجہ سے نہیں ہے. وہ مجھے ٹیلی ویژن پر عالم آن لائن میں بھی دیکھتے رہے، جیوے پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، وہ مجھے اور چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں، مجھے بول پہ بھی دیکھتے رہے، مجھے اور چینلز پہ بھی دیکھتے رہے. وہ میرا ان سے آج بھی دیکھتے ہیں عامر لیاقت صاحب، میرا ہر سنتے ہیں، گھر سے مانتے ہیں آپ کی بات. آج تو میں یہی بتا رہا ہوں، میں اس تعلق کو کرن کیسے ختم کر دوں. یہ میں جھوٹ کا تعلق نہیں بنا سکتا. مجھے پتہ ہے میں حل نہیں کر پا رہا مسئلہ. میں نے بہت آواز بلند کی. مجھے خان صاحب سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ان کا دل ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. شاید یہ ممکن ہے کہ اچھا اس میں یہاں پھنس جاتا ہے آدمی محبت میں. نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ محبت ہو جائے، جب کسی سے پیار ہو جائے، اور محبت اور پیار کے کئی معنی ہوتے ہیں. اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک آدمی کرپشن نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، وہ کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں درد ہے، وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ بھی بے بس ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا کریں. اور پھر ایسے موقع پر نہ آپ مخالفت کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں. بہتر یہی ہوتا ہے، اگر میں بدنیت ہوتا کرن، اگر میں میرے خلوص میں میری خلوص نیت شامل نہیں ہوتی، تو میں اپنا استعفیٰ اسپیکر کو بھجوا دیتا، اور سے کیا ہوتا کہ ایک سیٹ کم ہوتی، اور سیٹ کم ہونے سے یہ ہوتا کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچتا. میں نے یہ سیٹ مجھے عمران خان نے دی. میں خان صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. میں نے ابھی آپ کے شو سے کچھ دیر پہلے ایم ایس صاحب سے بات کی، ان سے میری بات ہوئی ہے، اور وہ مجھے فرماتے ہیں کہ جلد وہ مجھے بتائیں گے کہ کب خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے مل کر ان کو یہ استعفیٰ اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بتاؤں خان صاحب یہ سارے مسائل ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنا مطمع نظر بیان نہ کر سکوں، لیکن یہ ہے خان صاحب، اب میں کر نہیں پا رہا. یہ پلیز یہ سیٹ آپ کی ہے، مناسب سمجھیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی کہ پارٹی کو نقصان پہنچے گا یا 2 سیٹیں کم ہو جائیں گی، آپ کا ایک محبت کا تعلق خان صاحب کے ساتھ، نجیب ہارون صاحب کا ایک دیرینہ تعلق، تو یہ 2 لوگ کم ہو جائیں گے کراچی سے. نجیب ہارون صاحب پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں، آپ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. خان صاحب سے مل کر آپ استعفیٰ دینے کی بات آپ نے کی ہے، جو آپ نے اپنا ٹویٹ کیا ہے، تو خان صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ان کے سامنے کوئی آپشن، کوئی بات رکھنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے میں خان صاحب سے جو ملنا چاہ رہا ہوں، ایک تو میری ان سے ملاقاتیں بہت کم ہوئی ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد، تیسری ملاقات ہوگی ہے میری. آپ سوچیں 2.25 سال میں تیسری بار ان سے ملوں گا. تو میں ان سے مل کر میں اب کچھ اپنا حال دل بیان کرنا چاہتا ہوں، اور حال دل یہی ہے. آپ یقین کیجئے میں آپ کے شو پر واللہ باللہ تاللہ یہ کہہ کر، کیونکہ آپ ایک عوامی اینکر ہیں اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہ، میں کہہ کر میرا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے. مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. وزارتیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کرن میں وزیر رہ چکا ہوں، میں وفاقی وزیر رہ چکا ہوں، میں اسمبلی دیکھ چکا ہوں. میرے لیے کوئی پہلی مرتبہ یہ اسمبلی نہیں ہے، میں دوسری مرتبہ دیکھ رہا ہوں. مجھے شہرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت مقام دیا ہے. مجھے نام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے میں لاکھوں مرتبہ اس کا شکر ادا کروں تو بھی کم ہے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت عزت ملی ہے. مجھے ناموس رسالت کی وجہ سے بہت مقام ملا ہے. مجھے ختم نبوت پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے بہت کرم ہوا ہے مجھ پر. تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کچھ نام چاہتا ہوں یا شہرت چاہتا ہوں، میرا پھر دل کی صرف یہی بات ان سے کہنی ہے، خان صاحب یہ کراچی یہ آپ کا ہو گیا ہے، یہ آپ کا ہو چکا تھا، اور یہ فیصل آباد، یہ 2 شہر ایسے تھے جنہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنوانے میں اہم کردار ادا کیا. یہ کراچی آپ کا ہے، یہ کراچی والے آپ کے ہیں، یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے بڑی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہیں. میں رہوں یا نہ رہوں خان صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ وزارت عظمیٰ پر فائز ہیں. یہ چھوٹے مسائل ہیں، ان کے یہ حل کر دیں. پانی دے دیں، بجلی دے دیں، ان کی سڑکیں بنوا دیں، ان کی گرین لائن منصوبے کو مکمل کرا دیں. چاروں طرف خود ہی پڑی ہیں سڑکیں، یہ صحیح کر دیں. ہم بھی بارش انجوائے کر سکیں، ہمارے ابھی کرنٹ لگنے سے لوگ ہلاک نہ ہوں. ہم بھی کسی کی لاش سیالکوٹ نہ بھیجیں صفورہ گوٹ تاروں سے. جب وہ ہلاک ہو جائے تو ہم اس کی میت کو سیالکوٹ نہ بھیجوائیں. جو مزدور یہاں کراچی آتا ہے کام کرنے کے لیے، یہ بندہ پرور شہر ہے، غریب پرور شہر ہے. یہاں پختون بھی کام کرتا ہے، یا بلوچ بھی کام کرتا ہے، یا سندھی سرائکی سب کام کرتے ہیں. سندھ کا تو خیر یہ حصہ ہی ہے. تو یہاں پر آتے ہیں لوگ، تو وہ یہاں سے لاشوں کی صورت میں نہ جائیں. تھوڑا بس یہاں کرم فرما دیجئے، دیکھ لیجئے کہ الیکٹرک سے ہمیں نجات دلا دیجئے، ان لوگوں سے ہمیں بچا لیجئے. یہ لوگ خطرناک لوگ ہیں، یہ کراچی کو کھانا چاہتے ہیں، یہ قتل کرنا چاہتے ہیں کراچی کے شہریوں کو. ہمیں بچا لیں. یہی میں نے چیف جسٹس سے بھی اپیل کی تھی. آج جناب جاوید اقبال صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا کاز جس وجہ سے آپ ریزائن کی طرف جا رہے ہیں، یہ کاز بہت بڑا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے ریزائن کرنے سے کیا کراچی والوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ضرور میں جانتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ضرور بتایا جائے گا. آپ بتائیں گی، آپ جیسی میری بہن بتائیں گی، اور لوگ بتائیں گے کہ کوئی آدمی تھا کہ جسے اپنی ذات کی پرواہ نہیں تھی، اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر بجلی آ جائے، پانی آ جائے، یہ تمام چیزیں آ جائے. بس وہ اس لیے کہہ رہا تھا، اور اس کی اپنی ایک فیلڈ تھی، وہ وہاں واپس چلا گیا. آپ کے لیے آیا تھا، جتنا لڑ سکتا تھا لڑا، نہیں لڑ پا رہا تھا، وہ اکیلا رہ گیا تھا. آج اس کے ساتھی اس کو کہہ رہے ہیں ہم سیریس ہی لیتے اس آدمی کو. سوچیں مجھے کتنا دکھ پہنچا ہوگا کہ اگر کوئی میرے لیے کہے کہ ہم ان کو سیریس ہی لیتے. آپ مجھے سیریس نہ لیں، کوئی بات نہیں. میرے شہر کے لوگوں کو سیریس لے لیں بھائی، مجھے نہ لے سیریس. ان کے آنسوؤں کو سیریس لے لیں جو حبس میں بیٹھے 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں، اور بارش شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ بارشوں کی لہر آنے والی ہے. کیونکہ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، محکمہ موسمیات نے بتایا آنے والی ہے بارش. اب پھر وہی بجلی کے کرنٹ لگیں گے، وہی کھمبوں کے اندر بجلی دوڑے گی، وہی لاشیں گری پڑی ہوں گی، وہی لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی. یہی تو کہہ رہا تھا میں، اور کیا کہہ رہا تھا، یہی میرا مطالبہ. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آج سے پھر، کیونکہ بارش کی پریڈکشن تھی، تو کیا پھر آج سے دوبارہ سے آغاز کرنا پڑے کو نئے سرے سے لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ پھر ہم دیکھیں گے لوڈ شیڈنگ اور ساری چیزیں ہو جائیں گی. آپ نے جو بات کی وہ سیریسنس والی جو بات کی، جو علیم عادل شیخ صاحب نے آج جب بیٹھے ہوئے تھے جب وہ بات کر رہے تھے، سر مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹیم کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر آپسی اختلافات ہیں جس کی بنیاد پر کراچی میں جو ٹیم ہے وہ کام نہیں کر پا رہی ہے یا نہیں کر پاتی. ڈاکٹر صاحب کیا اب بھی یہی معاملات ہیں، اب بھی اختلافات ہیں؟ سر دیکھیں مجھ سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو وہ لوگ سیریس ہی نہیں لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں سیریس نہیں لی جاتی ہیں. مجھے وہ لڑکا یاد آ گیا جس نے کہا تھا یار مارو گے تو نہیں. ایک بات کہوں، اس کو بھی سیریس نہیں لے رہے تھے لاہور کی پولیس کے لوگ، اور اس کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا. سیریس لینا سیکھیں، لوگوں کے درد کو سیریس لینا سیکھیں. یہ نہ کہ ہم سیریس نہیں لیتے، پھر حالات سیریس ہو جاتے ہیں، پھر قدرت سیریس ہو جاتی ہے، پھر حالات و واقعات ایسے سیریس ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے سیریس واقعات ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ مجھے سیریس لیں یا نہ لیں، نیب نے آپ کو سیریس لیا ہوا ہے، اور اگر وہ آپ کو سیریس لے گا تو پھر کیا ہوگا. تو مجھے دکھ اس بات کا صرف یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. میرا ویژن خان صاحب نے مجھے سکھایا ہے ویژن، اور اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں اسی لیے تو استعفیٰ دینے کے لیے جا رہا ہوں. میں دے دوں گا، مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، ختم بات.
ڈاکٹر صاحب یہ نیب کے معاملات کے حوالے سے آپ حلیم عادل شیخ صاحب کو ڈائریکٹ یہ بات کریں، انہی کے لیے بات کریں آپ یہ؟ جی ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ سیریس ان کو لینا چاہیے اس الزام کو جو لگ رہا ہے ان پر، کہ اس کو سیریس لینا چاہیے. مجھے سیریس نہ لیں، وہ مجھے مت سمجھیں. کوئی وہاں آواز کس رہا تھا دیں ہی نہ دیں، چلو پتہ چل جائے گا، دے ہی نہ دیں، جا ہی رہا ہوں نا، وقت تو مل ہی جائے گا مجھے. ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم صاحب ابھی پچھلے دنوں بھی کراچی آئے، جہاں پر وہ سی ایم صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے بات ہوتی رہی. یہاں پر جو کراچی کے دیگر ایم این ایز ہیں یا پھر دیگر پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ سے ملاقات نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ یا نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ، کراچی کے مسائل ہی خاص وجہ ہے کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی یا نہیں ہونے دی جاتی؟ کراچی کمیٹی کے ایشوز ہیں سر؟ دیکھیے میں جو ہوں وہ خان صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور میں ایسی محبت کرتا ہوں کہ میں چاپلوسی نہیں کر سکتا. میری محبت میں چاپلوسی نہیں ہے. میں اتنا پیار کرتا ہوں کہ جہاں کوئی چیز ایسی ہوگی، میرا خان تکلیف میں ہوگا، اس چیز سے اس کو اچھا نہیں اس کے لیے وہ ہوگی، میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. ہاں مجھ سے نہیں ملتے یا مجھ سے ملاقات کے لیے جو کراچی آتے نہیں بتایا جاتا مجھ کو، تو چلیں میں ان چیزوں کو بھی اہمیت نہیں دیتا. کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے مصروف ہو، نہیں مل سکتے ہوں، میں تو پیار ہی کرتا رہوں گا. لیکن بہرحال میں اب ملنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے خود وقت مانگا ہے. اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی. اب دیکھیں جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں ان کو جا کر گورنر صاحب تو آپ کے بہت اچھے دوست رہے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں آپ کے، وہ تو خود ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں بتاتے آپ کو؟ نہیں وہ بھی نہیں بتاتے، وہ بھی اب نہیں ملتے مجھ سے، نہ ان سے میری بات. کل پرسوں میری ایس ایم ایس پر ایسی بات ہوئی تھی ان سے واٹس ایپ پہ، ان کو بتایا تھا، نہیں ملتے وہ بھی. بہت ساری جگہوں پر انفیکٹ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں جب کراچی کے جلسوں میں باہر ہم موجود رہے ہیں، جب بات کرنی ہوتی تھی، آپ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، فیصل وابڈا کے ساتھ بھی میں نے دیکھے ہیں آپ کے بڑے بہترین تعلقات ہوتے ہیں، آپ ان کو ہاتھ سے کھینچ کر بات کرنے کے لیے آگے کر رہے ہوتے ہیں. ان کی طرف سے بھی آپ کو میرے بھائیوں جیسا ہے. علی زیدی، فیصل واڈا، یہ سب میرے بھائی ہیں. علی زیدی نے تو آج خیر مجھے فون کیا تھا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے شو کی توسط سے. انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھ سے بہت دیر تک بات کی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تو آپ کبھی جا نہیں سکتے یہاں سے. اور انہوں نے تو خیر بہت، ابھی میں ان کا کیا کہ ان کے لیے کہوں، بہت شکریہ علی بھائی آپ کا. فیصل واڈا بھی میرے دوستوں میں سے، لیکن وہ بھی پتہ نہیں آج کل، پتہ نہیں جی ٹویٹ بھی کیا انہوں نے آپ کے لیے. فیصل واڈا صاحب پتہ نہیں وہ کہاں ہے آج کل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی سی فیصل واڈا کا بس مجھے حیرانگی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ. اچھا کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہے ہو پروگرام تو پھر وہ بھی فیصل واڈا صاحب بھی ہو سکتا ہے پھر آپ سے رابطہ کر لیں، کیونکہ اگر وہ بالکل ہی بات نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہیں آپ کے دوست ہوتے ہوئے بھی، بہترین اچھے دوست ہوتے ہوئے بھی. مجھے بتائیے کہ اسد عمر صاحب نے پہلے 3 دن کی بات کی، سب سے پہلے تو 1 دن کی بات کی، پھر 3 دن کی بات کی. اب جو سی ای او صاحب نے، مونس الوی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جب تک موسم اچھا نہیں ہو جاتا تب تک لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں ہو سکتی. سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ پھر 10 دن کی بات ہو گئی. کیا حکومت کو کے الیکٹرک نے بیوقوف بنا دیا ہے یا پھر سب مل کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ کے الیکٹرک کے لوگ بہت چلاک ہیں، اور اس میں تو گوہر تابش بھی ہیں. جو نسیم جلیل کے صاحبزادے ہیں وہ 1 کروڑ روپے لے رہے ہیں بھائی، 1 کروڑ روپے تنخواہ لے رہے ہیں وہاں پر. وہ گوہر نام ہے ان کا، پتہ نہیں پورا نام مجھے یاد نہیں. اب وہ بھانجے یا پتہ نہیں ان کے کوئی رشتہ دار ہے نسیم جلیل صاحبہ کے، تو وہ بھی ہیں موجود. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ الیکٹرک مل کر جو ہے وہ گورنمنٹ کو، اور وہ ان کے بڑے ماہر ہیں بیوقوف بنا. مونس الوی صاحب، عامر ضیاء صاحب، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو ملتے ہی نہیں ہیں. آپ ایک ایم این اے بھی ان سے ملنے کے لیے جائیں وہ نہیں ملتے، اس سے ملاقات نہیں کرتے وہ. تو اب جب کے الیکٹرک کے ذمہ داران آپ سے بات کرنا نہیں چاہیں گے تو میں تو پھر یہی کہوں گا نا کہ اس کو قومیال لیں، دوبارہ اس کو دوبارہ کے اے سی بنا دیں. کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں آپ اگر لاس اینجلس میں، یہ کیلیفورنیا کا گورنر تھا آرنلڈ شوارزنیگر، اور آرنلڈ شوارزنیگر نے سارے معاہدے منسوخ کر دیے تھے. یہ ٹرمینیٹر فلم میں جو آتا تھا، باہر گورنر بنا وہاں کا، اس نے سارے معاہدے ختم کر دیے تھے. اسے ختم کر دیے تھے کہ وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی لاس اینجلس میں، اسے معاہدے ختم کر دیے. اب آپ دیکھیں کہ جب لوگ مر رہے ہوں، ان کی لاشیں گر رہی ہوں، نفسیاتی مریض بن گئے کراچی کے لوگ. کرن جب 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو اور گھر میں چھتیں پتلی ہوں، سیلنگ والی چھتیں ہوں، اور اس پہ سورج کی گرمی پڑ رہی ہو، تو وہ سیدھی گرمی دماغ پر آتی ہے، لوگ عجیب سے ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بنا دیا. ایسے موقع پر آپ کو یہ معاہدہ منسوخ کرنا چاہیے اور دوبارہ اس کو نیشنلائز کر کے کراچی کے لوگوں کی دادرسی کا سبب بننا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک عام سوال آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہتی ہوں. آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں، آپ اس سے پہلے بھی اور آپ نے خود بھی یہ بات کی اور ہم سب تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بہترین اینکر کے طور پر بھی، ایک اسکالر کے طور پر بھی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. MQM کے دور میں آپ وزارت آلریڈی سنبھال چکے ہیں، اب آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے اور اب آپ استعفے کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے، آپ پارٹی سے الگ ہو جاتے ہیں یا آپ MLA شپ اپنی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا کیا مستقبل میں کسی اور طرف جانے کا ارادہ ہے یا پھر عامر لیاقت حسین کی اپنی پارٹی ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد شیخ لیاقت حسین ایک بہت بڑا نام ہے. میری والدہ بیگم محمودہ سلطانہ وہ مادر ملت کی ساتھی تھیں. میرے نانا سردار علی صابری، انہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا اور ان کے نام کی سڑک ہے جہاں پر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ ہے. تو بات یہ کہ میرا پورا گھرانہ، یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پالیٹکس بھی کیا ہوتی ہے اور لوگوں سے روابط اور ان کے ساتھ ملنا جلنا کیا ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ نچلی سطح پر لوگوں کے ساتھ رابطے رکھے ہیں. ہم نے کارکن کو کبھی فراموش نہیں کیا، ہم کارکن کو کبھی بھولتے نہیں. اور میں جس پارٹی سے چھوڑ کر جب PTI میں آیا تھا تو وہاں کارکن کی عزت ہوتی تھی، کارکن کی رسپیکٹ کی جاتی تھی. کارکن، ہم کہتے تحریک پاکستان کے کارکن کون تھے تو وہ بھی سردار عبدالرب نشتر، بہادر یار جنگ، یہ سب قائد اعظم کے کارکنان تھے جنہوں نے پاکستان بنایا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گا. میں اگر اپنا راستہ جدا کر لوں گا، الگ ہو جاؤں گا، تو ظاہر ہے میں کچھ دیر کے لیے تکلیف میں ہوں میں اور ہوں گا، لیکن میں کراچی کی آواز نہیں بنوں گا یا میں کراچی والوں کے لیے کبھی نہیں بولوں گا. یہ کبھی نہیں ہوگا کرن. میں ہمیشہ ان کے لیے بولوں گا، میں ہمیشہ ان کے لیے کھڑا ہوں گا. مجھے شہر نے بہت مان دیا ہے، یہ شہر نے مجھے بڑا پیار دیا ہے، اس نے مجھے پالا ہے، بڑا ہے. ڈاکٹر صاحب، ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں ہم آپ کی جماعت دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ابھی تو میں بس یہ کہ آپ مجھے دیکھیں گی اسی میدان میں، یہ نہیں کہ میں میدان چھوڑ دوں گا. چلیں، مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ، ہم آگے دیکھیں گے آپ کو تو کس انداز میں دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں ساتھ موجود. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.